السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو ایپیسوڈ 3 شروع کرتے ہیں۔ رائٹر ایمن رضا، 13 سال بعد۔ اسفندیار، میں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ نیچے تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اب خاموشی سے یوں سب کے بیچ سے اٹھ کر آ گئے ہو۔ کیا بات ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہاری پریشان شکل مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وفا ایک دم سے اس کے آگے آتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکاتے ہوئے اس سے پوچھ گچھ والے لہجے میں بول رہی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسفندیار کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی۔ کوئی پہچانے نہ پہچانے، مگر اس کی محبت پہچان جاتی تھی کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ آخر کیسے جان لیتی ہو تم کہ مجھے کوئی پریشانی ہے؟ کسی اور کو تو کچھ معلوم نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے اتنا غور کیا۔ وہ جیسے اسے جانچنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ اچھی طرح خود بھی اس بات کا جواب جانتا تھا کہ اس کی بات پر وفا نے کندھے اچکا دیے تھے اور اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے گہرے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ میری نگاہیں صرف تم پر ہوتی ہیں، یہ بات تم پہلے سے جانتے ہو، مگر میرے منہ سے سننا تمہیں اچھا لگتا ہے تو کہہ دیتی ہوں۔ اس کی بات پر اسفندیار کھل کر مسکرا دیا تھا اور اسے اپنے گلے لگاتے سینے میں سمیٹا تھا، اور وفا اب اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اب بول بھی دو، کس پریشانی کا شکار ہو تم؟ اسفندیار نے گہرا سانس بھرتے بولنا شروع کیا تھا، تم تو جانتی ہو میں ونی کی رسم اپنے گاؤں سے ختم کر چکا ہوں، اور آس پاس کے باقی گاؤں میں جو میری صلاحیتوں سے اچھی طرح باخبر ہیں اور مجھے اپنی پنچایت میں شامل کر کے معزز عہدہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے کافی دشمن بن گئے ہیں، اور اب تو یہ پہچاننا بھی مشکل ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون۔ پہلے بھی ایک دفعہ ہم پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو، اور یہ دوبارہ ہوا تھا جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ اسفندیار نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ اس نے وفا کے وجود میں واضح لرزش محسوس کی تھی، کیونکہ وہ خوف سے اندر تک کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اس کا عشق کسی مصیبت میں تھا، بلکہ موت کے منہ میں تھا، یہ کہنا بہتر ہوگا۔ اسفی، تم اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کے بیٹھے تھے اور اب بتا رہے ہو؟ وفا اس کو گرجتے ہوئے لہجے میں جھنجھوڑ کر بولی تھی۔ آنکھوں میں نمکین آنسو چمکنے لگے تھے، جس پر اسفندیار لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ دیکھا، بس اس لیے نہیں بتا رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو ان جھیل سی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کو ملیں گے مجھے، اور ان آنسوؤں کو تمہاری آنکھوں میں دیکھنا میرے لیے شرم کا مقام ہے۔ وہ دل گرفتی سے بولا تھا، جس پر وہ سر چھٹک کر رہ گئی تھی۔ تو اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان سب کی جان خطرے میں تھی، یہ تو واقعی پریشانی کی بات تھی۔ میں آج جا کر سیکیورٹی پرپز کے لیے اس شخص کا نام لکھوانے والا ہوں جس پر مجھے شک ہے، کیونکہ اتنا مجھ سے کوئی کار نہیں کھاتا جتنا ملک کھاتے ہیں، اس لیے ہم سب کی جان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک تو میں سیکیورٹی بڑھاؤں گا اور دوسرا اس شخص کا نام لوں گا کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہماری بچی کی حفاظت کی جائے اور اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ ہم اب اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن افق کو ابھی بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ جیسے کسی پرسوچ لہجے میں کہتے ہوئے بولا تھا، جس پر وفا لب بھینچ کے رہ گئی تھی اور بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، میں اس کو دور نہیں جانے دوں گی۔ اس کی بات پر اسفند نے بھی دکھی لہجے میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ وفا، بے شک تم اس سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، جس کی کوئی حد نہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کو اپنے سے دور تو کر سکتا ہوں، مگر اس کی جان کو خطرے میں پڑتے نہیں دیکھ سکتا، یہ میرے لیے جان لیوا ہے۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سسکنے لگی تھی اور اسفندیار نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اب تم ہی بچوں کی طرح روگی تو افق کیا سوچے گی؟ وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولا تھا، جس پر اسے کونی رسید کر کے رہ گئی تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ افق اندر داخل ہوئی تھی۔ تو ماما پاپا کا رومانس چل رہا ہے، میں شاید غلط وقت پر مغل ہو گئی۔ 19 سالہ افق اندر آتے ہوئے آنکھوں پر ایک دم ہاتھ رکھ کر چلاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دونوں جھٹ سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ وفا کے گال سرخ ٹماٹر ہوئے تھے اور وہ اکثر ہڑبڑا جاتی تھی، شرم سے اب بھی اس کے گال گلال ہو جایا کرتے تھے، جس پر اسفندیار جان نثار کر دینے والی نظروں سے تکتا رہتا تھا۔ اب بھی اسے اپنی ماں کی طرف تکتے دیکھ افق سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی تھی۔ بابا جانی، کبھی ہمیں بھی دیکھ لیا کریں، ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ وہ اسفند کے گلے لگتے ہوئے افق ایک دم اس کو ہوش دلاتے ہوئے بولی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر، جس پر اچانک ہوش میں آتے اپنے بیٹی کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کا سکون تھی، اس کی آنکھوں کا سرور تھی۔ وہ کیسے بتاتا وہ کس حد تک چاہتا تھا اسے، اور اس کی جان بچانے کے لیے اگر اسے خود سے دور بھی کرنا پڑتا تو وہ کر دیتا۔ آپ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا میری پرنسس۔
بابا جانی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں یہ سب؟ افق کے لہجے میں خوف صاف بول رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری پرنسس، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اسفندیار نے اس کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نیچے جھک جاؤ اور کچھ بھی ہو اوپر مت ہونا۔ مگر بابا جانی آپ، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے وفا کو فون ملایا تھا فوراً سے۔ نیچے ہوتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کال آن ہوئی تھی اور وفا نے خوشباش لہجے میں سلام کیا تھا، مگر آگے سے اس سے پہلے کہ وہ خود جواب دیتی ایک زوردار آواز آئی تھی، جیسے کوئی بم دھماکہ ہوا ہو، جس پر وفا کا دل اندر تک لرز گیا تھا اور خوف سے اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ ہیلو ہیلو افق، تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ اس نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ بابا اٹھے نا، بابا آنکھیں کھولے نا۔ گلے میں آنسو کے گولے اٹک رہے تھے۔ ہمیشہ اس کی ایک پکار پر جی میری جان کہنے والا بابا جانی آج خون میں لت پت پڑا تھا۔ اپنی شہزادی کو تو بچا لیا تھا اس نے، مگر خود کو نہ بچا پایا تھا۔ کیسی لگی آج کی دکھ بھری داستان؟ سب سے زیادہ کون سا کمنٹ ہارٹ ٹچنگ لگا؟ میں جانتی ہوں آج میں وائس ریکارڈ نہیں کر پائی پوری ایپیسوڈ پہ، آئی ایم سوری، ہمارے گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اس لیے جو مین مجھے پارٹس خود ہارٹ ٹچنگ لگے تھے ان پر میں نے وائس اوور کیا۔ اور آپ بتائیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ مجھے پتہ ہے دوسرے کپل کا بھی آپ لوگ نام جاننے کے لیے بے قرار ہیں، ان کا بھی اگلے پارٹ میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے، نام ریویل ہو جائے گا۔ جلدی سے اچھے کمنٹس کر دیں تاکہ میں کل بھی آپ کو ایپیسوڈ دوں اور جھٹکا بھی دوں حیرت کا۔ اگر آپ لوگوں نے 20 کمنٹس کر دیے تو انشاءاللہ کل ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ پرسوں آئے گی، کیونکہ ایپیسوڈ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے دوں گی ضرور انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔